السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے زیر اہتمام امریکہ میں پاکستان کانفرنس کے نام سے ایک سٹنگ رکھی گئی، ایک پروگرام ہوا بڑا اچھا، جس میں مختلف علاقوں سے جو استاد ہیں، ماہرین ہیں، امریکہ کے مختلف یونیورسٹیوں سے لوگ بلائے گئے، جنوبی ایشیا کے امور کے حوالے سے، خاص طور پر جو اپنا فہم و ادراک رکھتے ہیں، اور پاکستان سے بھی اپوزیشن اور حکومتی نمائندگان کو بلایا گیا۔ حکومت کی طرف سے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب تشریف لے کے گئے، اور اپوزیشن کی طرف سے سلمان راجہ تھے، جن کو ایک کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ کے طور پر بلایا گیا، اور پاکستانی سفیر جو تھے انہوں نے بھی وہاں اچھی گفتگو کی۔ امریکی وزیر خارجہ برائے امور جنوب ایشیا جو تھیں وہ سابق تھیں، ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا، انہوں نے بھی گفتگو کی، اور ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی جو گیدرنگ تھی اس نے گفتگو کو بھی سنا، اور ساتھ ہی سوال و جواب کا سلسلہ بھی یہاں سے جانے والے جو نمائندگان تھے ان کے ساتھ کیا۔ اس پروگرام میں صحافی جو ہیں وہ حامد میر کو خاص طور پہ مدعو کیا گیا تھا، اور ان کے بھی خیالات جاننے کا موقع ملا۔ تو پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یعنی پہلگام پر جو حملہ ہے اس کی وجہ سے حالیہ ایک کشیدگی کی لہر دونوں ملکوں کے درمیان نظر آتی ہے، تو وہ بتانے لگے کہ 10 منٹ کے اندر اندر بھارتی حکومت نے اعلان بھی کر دیا، یعنی اطلاع ان کو جو ہی ملی، انہوں نے یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی لمحہ نہیں لگایا، اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ یہ پاکستان کی طرف سے حملہ ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی۔ اور جیسا کہ شہباز صاحب نے کہا، ہمارے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نیوٹرل اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور ایسا ہی حکومت کو، بھارتی حکومت کو بھی رسپانس دینا چاہیے تھا کہ وہ اس کی کرتی کہ باہر سے انہوں نے، جس طرح شہباز شریف نے کہا تھا کہ کوئی بھی آپ نیوٹرل جو ہے نمائندے بلا لیں اور ان سے تحقیق کرا لیں کہ کیا پاکستان کی اس میں ہے در اندازی یا نہیں، لیکن بھارتی حکومت نے اس سلسلے میں کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ہی یعنی اس طرح کی مختلف کانفرنسز ہوتی رہی ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ اس پاکستان کی بھی اور انڈیا کی بھی سنتا رہا ہے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا گلہ کیا کہ امریکہ سنتا تو ہے لیکن پھر اس کے سے آگے کی کارروائی زیادہ نہیں کرتا، اور انہوں نے بات بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کشمیر میں اس طرح کے واقعات ہمیشہ ہی ہوتے رہے، اور پاکستان پہ فوراً ہی بھارتی حکومت کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہر ہی اس طرح کی کوئی دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا ہے اس کے الزام پاکستانی حکومت پر دھر دیتی ہے، تو یہ رویہ ٹھیک نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک میں اس طرح کے واقعات کی جڑ تک جانا چاہیے، یعنی روٹ کاز جو ہوتی ہے اس تک جانا چاہیے، اور کشمیر کی دیر پا حملے کی طرف دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ ان ساری دہشت گردیوں کا حل یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک دیر پا حل جو ہے ان کو پیش کیا جائے، یعنی وہاں کے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق جو اپنے نمائندے ہیں وہ چننے کا موقع ملنا چاہیے، اور حق خدا ارادیت ملنا چاہیے کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں وہ مل جائیں۔ پھر جو استاد ہیں حسن عباس، وہاں ہی کی یونیورسٹی جو ہیں امریکن یونیورسٹی کے استاد ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک جو رضوان سعید
خان ہیں پاکستان کے ایمبیسڈر، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان یعنی چیئر اس کی رہی ہیں ہمیشہ کافی عرصے سے، کولمبیا یونیورسٹی میں، ہارورڈ میں اور کیلیفورنیا میں، لیکن کچھ عرصے سے یہ چیئر پاکستان کے پاس نہیں رہی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہم بحال کرنے کی، یہ چیئرز بحال کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فنڈنگ کرتا ہے جو بھی ملک وہاں کی ایجوکیشن سیکٹر میں، تو اس کو وہ اس کے نام پہ جو ہے وہ چیئر دی جاتی ہیں، اور پاکستان میں بھی پاکستان کی طرف سے بھی قائد اعظم چیئر تھی جو کہ امریکن یونیورسٹی میں اس نام سے چیئرز تھیں، لیکن اب وہ نہیں ہیں۔ تو حسن عباس نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑی اہم چیز ہے کہ یعنی امریکن یونیورسٹی میں ایک بڑا اثر و رسوخ ہو جاتا ہے کہ جب یہاں کے ایجوکیشن سیکٹر میں کوئی بھی حکومت اپنا حصہ ڈالتی ہے، اور دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ اپنا اس میں فائنانس کرتے ہیں، اور تب ان کے نام پہ چیئرز ہوتی ہیں، اور ان کا پھر سے بھی ہوتی ہے وہاں۔ تو پاکستان کی طرف سے اس بات کی اہمیت کو سب سے پہلے بھٹو نے سمجھا، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو سلیوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس سلسلے میں فنڈنگ بھی کی امریکن حکومت کی، اور پھر نیگوسیشن کر کے انہوں نے یعنی 3 یونیورسٹیوں میں پاکستان کی چیئر بنائی گئی قائد اعظم چیئر کے نام سے، کولمبیا، کیلیفورنیا اور ہارورڈ یونیورسٹی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بعد میں جو فوجی کوئی حکومتیں آئیں، انہوں نے یہ جو ایم او یو تھا یعنی معاہدہ جو تھا کولمبیا یونیورسٹی کے ساتھ خاص طور پہ، وہ کہیں گم کر دیا یا ادھر ادھر ہو گیا۔ تو کولمبیا یونیورسٹی بار بار جب بھی ان سے بات کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایم او یو ہمیں لا دیں، تو پھر ہی ہم یہ چیئرز جو ہیں بحال کر سکتے ہیں۔ ظاہر ایک ڈاکومنٹ تھا وہ بڑا، وہ جو ساری کارروائی ہوئی تھی اس کا ایک یعنی تحریری ایک شکل تھی، اس کا ٹکڑا تھا، کاغذی شکل تھی اس کی، تو وہ پاکستانی حکومت ان کو چونکہ پیش نہیں کر رہی اس وجہ سے۔ اور پھر یہ بھی کہا انہوں نے کہ جو امریکن حکومت ہے وہ کافی اب زیادہ فنڈنگ کی مطالبہ کرتی ہے، جو پاکستان اس کا ایک کارروائی نہیں کر رہا، کچھ اس کا متحمل نہیں ہو رہا، یا اس کو وہ فنڈنگ نہیں کر رہا، اس وجہ سے بھی وہ چیئر پاکستان کو نہیں دی جا رہی۔ پھر انہوں نے بھی اس چیز کا بڑا خوش آئند قرار دیا، اپریشیٹ کیا، تعریف کی کہ شہباز شریف صاحب نے نیوٹرل جو ہیں وہ نمائندوں کو دعوت دی ہے کہ وہ آ کے پہلگام جو واقعہ ہے اس کی تحقیق کر لیں۔ بھارتی حکومت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کا خدشہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن انہیں نہیں امید کہ جنگ ہوگی، کیونکہ جنگ کسی طرح سے بھی دونوں خطوں کے حق میں نہیں ہے، ان کے فائدے میں نہیں ہے۔ انڈیا بھی موونگ اکانومی ہے، پاکستان بھی کچھ بہتر کرنے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ انہوں نے ضروری قرار دیا کہ دونوں ملکوں کو بیٹھنا چاہیے اور تھوڑا معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستانی حکومت کو بھی یعنی یہ جو غصے اور اشتعال کی آگ ہے اس کو بجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، تو ضرور انشاءاللہ کچھ بہتر اس میں سے نتائج نکلیں گے، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی امید ظاہر کی کہ ٹرمپ بھی اس میں یعنی کچھ آپ کی ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے بھی انہوں نے اس چیز کی دلیل دی کہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی امریکن حکومت اس طرح سے کھل کے پاکستان کے حق میں بولی ہو جس طرح سے ٹرمپ بولیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں جب ریگن اور ضیاء الحق جو تھے وہ بالکل ایک پیج پہ تھے، ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور ہر یعنی جنگ ہو رہی تھی افغانستان میں تو اس میں رشیا اور افغانستان جو تھے وار میں تھے، اور امریکہ جو ہے پاکستان کے ذریعے اس وار کو
ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس دوران بھی یہ جو استاد ہیں انہوں نے حسن عباس انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی امریکن انتظامیہ نے کبھی ایسا اچھا بیان نہیں دیا تھا، ایسا اچھا جملہ نہیں کہا تھا جیسا کہ اب ٹرمپ نے کہا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی امریکہ کا اتنا ہی دوست ہے جتنا انڈیا، حالانکہ انہوں نے کہا کہ انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے اور وہ بڑے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کام کر رہے ہیں، کو ورکر ہیں، تو اس کے باوجود ٹرمپ کا یہ کہنا بڑا حوصلہ افزا ہے اور پاکستان کو اس چیز کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ پھر جو اپوزیشن لیڈر ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کچھ بہتر نہیں جا رہے، یعنی بہت زیادہ کوئی بھی حکومت کے خلاف جو بات کرتا ہے، یہ بات استاد جو حسن عباس تھے انہوں نے بھی کہی، کہتے ہیں کہ یہ چیئرز پاکستان کو مل سکتی ہیں، لیکن ایک اور بھی اس میں مسئلہ ہے کہ پاکستان میں والے یہ چاہتے ہیں کہ جو چیئر کرے ان یعنی یونیورسٹیز میں پاکستان کو چیئر کرے وہ ان کا اپنا منتخب شدہ بندہ ہو، لیکن امریکن حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ شارٹ لسٹ کر دیں بندے اور اس میں انتخاب ہم خود کر لیں گے۔ تو اس چیز کو انہوں نے بھی کہا کہ یہ کنٹرولنگ جو ہے نا پالیسی یہ پاکستان کے حق میں نہیں جائے گی اور وہ اس کی ترقی کی راہ میں جو ہے وہ حائل ہو رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے بھی یہ کہا کہ پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتوں پہ تشدد ہو رہا ہے اور ان پہ پابندیاں اور جگہ جگہ سے رکاوٹیں ان پہ ڈالی جا رہی ہیں، ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ایک جنگل کا قانون ہے، تو ان حالات میں جو ہے نا کوئی سرمایہ کاری کرنا یا جو آپ اگر توقع کریں کہ ہارورڈ کے پڑھے لکھے نوجوان یہاں آ کے کوئی نوکری کرنے کی کوشش سوچیں یا یہاں اپنی سرمایہ کاری ادھر کے انڈسٹریلسٹ یا کوئی بڑے جو سرمایہ کار ہیں وہ ادھر سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے لیے سازگار ماحول بنایا جائے کہ سیکیورٹی رسک نہ ہو پاکستان، اور پاکستان میں عام جو بندہ ہے، عام انسان ہے، وہ اپنی جان و مال کو محفوظ سمجھے اور اس کے لیے کاروبار اور نوکری کرنا آسان ہو، اور جگہ جگہ اس پہ پہرے نہ بٹھائے جائیں، تو یہ چیز حوصلہ افزائی کرے گی وہاں کے امریکہ میں یا کسی بھی اوورسیز میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پہ۔ تو اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایسی کانفرنسز ہوتی رہنی چاہیے، ان کا تسلسل ہونا چاہیے تاکہ مسائل کے حل کرنے کی طرف ہم آئیں۔ اور یہ بڑا اچھا امپیکٹ رہا، بڑا آخر میں سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوا، سلمان اکرم راجہ نے بھی سوال جواب میں شرکت کی اور جو وزیر خارجہ اورنگزیب تھے انہوں نے بھی سوالوں کے جواب دیے۔